جس کے تلے ہم لوگ یہاں پر، جس کے تلے ہم لوگ یہاں پر رہتے ہیں آزاد، ترنگا زندہ باد، ترنگا زندہ باد۔ آئیے اس کے بعد میں تقریر کے لیے دعوت سخن دیتی ہوں محترمہ شاہین بانو کو، اسٹیج پر آئے اور اپنا کلام پیش کریں اس شعر کے ساتھ۔ 100 چاند بھی چمکیں گے تو کیا بات بنے گی، 100 چاند بھی چمکیں گے تو کیا بات بنے گی، تم آئے ہو تو اس رات کی اوقات بنے گی۔ ہر گلی اچھی لگی، ہر ایک گھر اچھا لگا، ہر گلی اچھی لگی، ہر ایک گھر اچھا لگا، وہ جو آیا شہر میں تو شہر بھر اچھا لگا۔ پھولوں کی ہنسی ہوگی ستاروں کی ادائیں، پھولوں کی ہنسی ہوگی ستاروں کی ادائیں، سب آپ پر قربان ہیں تشریف تو لائیں۔ محترمہ شاہین بانو تشریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر باوقار اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمن اپنا ہے یہ، اپنے چمن کے باغباں ہم ہیں، چمن اپنا ہے یہ، اپنے چمن کے باغباں ہم ہیں، لہو دے کر اسے سینچا ہے، اس کے پاس باں ہم ہیں۔ محترم حضرات، میری تقریر کا محور ہے آزادی و حب الوطنی اور یوم جمہوریہ۔ حضرات، ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ اپنے وطن سے مسلمانوں نے ہمیشہ نہ صرف یہ کہ جذباتی محبت کا اظہار کیا ہے، بلکہ انگریزوں کے تسلط سے اس کو آزاد کرانے میں پیش رہے ہیں۔ اس ملک میں مسلمانوں کی جد و جہد آزادی صبر آزما لمحات کی کہانی ہے، جس کو پھیلائیں تو آزاد ہندوستان، سمیٹیں تو کتب خانے، پڑھیں تو نوشتے، لکھیں تو صحیفے، بکھریں تو دار و رسم کے افسانے، اور دل میں اتاریں تو آزادی کے ترانے بنتے ہیں، اور ہم فخر سے کہنے لگتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ مادر وطن کے جگر پاروں، اس ملک کی آزادی کے لیے جن مجاہدوں نے گولیاں کھائیں، جیل کی صعوبتیں برداشت کی، مسکراتے ہوئے پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالا، ان مجاہدین آزادی میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب شریک تھے۔ محترم حاضرین، ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانی کا عرصہ کم و بیش 3 صدیوں کے برابر ہے۔ 1700 عیسوی میں ہی نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف لڑنا شروع کر دیا تھا۔ 1731 میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے انگریزوں کے قائم کردہ نظام حیات کی دھجیاں بکھیرنے کی کوشش کی۔ 1799 میں آزادی کے متوالے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے سری رنگا پٹنم کے میدان میں جام شہادت نوش کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ تمام مولویوں کو تختے دار پر چڑھا دیا جائے۔ چنانچہ 15 دنوں تک ملک میں قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری رہا۔ 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,500 علماء کرام تھے۔ چاندنی چوک، لال قلعہ اور جامع مسجد کے پورے علاقے کے گلی کوچوں اور چوراہوں پر علماء کرام کو سولی دے کر عوام کی عبرت کے لیے کئی دنوں تک لٹکا کر کے رکھا گیا۔ 1929 میں ڈانڈی مارچ کی تحریک میں جہاں گاندھی جی گرفتار ہوئے، وہیں مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کے رفقا گرفتار کیے گئے۔ 1942 میں انگریز ہندوستان چھوڑ دو کا نعرہ بلند کیا گیا۔ مختصر یہ کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمارے اکابرین نے گولیاں کھائیں، جیل خانے آباد کیے اور جام شہادت نوش کیا۔ بالآخر غلامی کی مضبوط قلعے مسمار ہو گئے، محکومیت کی زنجیریں ٹوٹ گئیں، اور آزادی کی جد و جہد جو 1700 میں شروع ہوئی تھی وہ 15 اگست 1947 کو آزادی کا عنوان جلی لے کر ہندوستان پر جلوہ گر ہوئی۔ مگر جب پڑا وقت گلستان کو تو لہو ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستان کو تو لہو ہم نے دیا،
अब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आज़ादी से पहले हमारा दस्तूर आइन नहीं था, क्योंकि अब तक अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून चल रहा था। अब जरूरत थी एक ऐसे दस्तूर आइन की जो भारत की तामीर और तरक्की की राह में संगे मिल साबित हो, जो हर कदम पर साथ दे सके और हमारा देश फिर से अपनी जुल्फ़े बरहम को संभाल सके। चुनांच एक कमेटी तश्कील दी गई जिसकी सदारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। चुनांच आइन का नया मुसव्वदा तैयार किया गया और गौर व ख्वाज के बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे मुल्क में लागू कर दिया गया। आइए अहद करें कि आज़ादी की हिफाजत और मुल्क की सालगिरह के लिए हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और हिंदुस्तान की तरक्की व खुशहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वतन आवाज देता है, वतन की शान बन जाओ। वतन आवाज देता है, वतन की शान बन जाओ। उठो उठकर नई तारीख का उन्वान बन जाओ। गलत इल्जाम है हम पर, वफादारी नहीं करते। गलत इल्जाम है हम पर, वफादारी नहीं करते। मोहब्बत बांटते हैं हम, अदाकारी नहीं करते। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।